السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 اچھی باتیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 8 اچھی باتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ جو شخص ان کو اپنے اندر پیدا کر لے گا نا تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہو جائے گا۔ اسی لیے غور سے سنیے گا اور یہ باتیں اپنے اندر ہم اور آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ جب نماز میں ہو نا تو نماز کے اندر تمہارا دل لگا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو دل دکان میں لگا ہوا ہے، یہ نہیں۔ تو جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ دسترخوان پر جب بیٹھے ہو نا تو یہ نہیں کہ بس کھاتے چلے جاؤ کھاتے چلے جاؤ کھاتے چلے جاؤ، بلکہ کھانے میں بھی احتیاط برتو۔ زیادہ کھانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے اتنا کھانا کہ حلق تک آ جائے، اسی لیے حلق کی حفاظت کی جائے۔ نمبر 3، جب تم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ لوگوں کے بیچ جب ہم لوگ بیٹھے نا تو ہمیں اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، جہاں 4-6 لوگ بیٹھے بس ادھر کی غیبت ادھر کی غیبت، چغلیاں، لگائی بجائی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ عورتوں میں عادت تھی، اب تو مردوں میں زیادہ ہو رہی ہے۔ اسی لیے جب لوگوں کے بیچ بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زبان ہے نا اس کی وجہ سے بہت لوگ جہنم میں جائیں گے، اسی لیے زبان کی حفاظت ہمیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب بھی ہم کسی دوسرے کے گھر میں جائیں تو اپنی نظروں کی ہمیں خوب حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آنکھوں کے ذریعے آپ نظریں ڈال رہے ہو ماؤں پر، بیٹیوں پر، بہنوں پر، دوسرے کی، نہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کو خوب یاد رکھے۔ اسی لیے 5ویں اچھی بات یہ ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ جب موت کو ہم اور آپ یاد رکھیں گے نا تو گناہ سے بچیں گے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ نمبر 7، جب کسی کے ساتھ احسان کرو تو احسان کر کے اس کو بھول جاؤ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اگر ہم نے احسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے نا تو ہم اس کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ کچھ برا کرتا ہے نا تو سب سے پہلے ہم اپنے اسی احسان کو اسے یاد دلاتے ہیں، تو غلط بات ہے۔ جب کسی کے ساتھ احسان کرو تو بھول جاؤ، کیونکہ کسی کے ساتھ جو احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا جاتا۔ نمبر 8، کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تو اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ یہ نہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا وہ اس کو دل میں لیے بیٹھے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، زندگی بھر آپ اس کو لیے ہی بیٹھے ہو، بھولتے ہی نہیں ہو۔ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا، معافی مانگ لی یا معافی نہ بھی مانگی ہو نا تب بھی اللہ کے لیے اس کو خود معاف کر دو اور بھول جاؤ کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا، نظر انداز کر دو، جانے دو۔ دیکھو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کو معاف کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں معاف کرے گا۔ دوسرا یہ کہ جب نظر انداز کرو گے تو آپ کے مائنڈ میں یہ جو نیگیٹیوٹی رہتی ہے نا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا، یہ نہیں رہے، تو آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ تو یہ 8 باتیں تھیں، اچھی باتیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ ہم اور آپ یہ ارادہ کریں کہ ان 8 باتوں کو ہم اور آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک مفتی صاحب نے بہت بہترین، بہت اچھی باتیں بتائی ہیں جس پر ہم عمل کر لیں تو ہم ولی بن جائیں گے، ہم ولی بن جائیں گے اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر ہم گناہوں کی طرف مبتلا ہو جائیں گے تو ہم ولی نہیں بن سکتے۔ اسی طریقے سے ہم جو مفتی صاحب نے باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے اور آپ بھی عمل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔